الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد اس چینل کا آپ لوگوں کی طرف اچھائی اور اصلاحی باتوں کو شیئر کرنا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کوئی انسان ہدایت اور اچھی نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامراد ہے۔ علم کے فضائل۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤں، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدابیر کرنا، عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ اللہ رب العزت کو نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، نہ جان کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی۔ اللہ رب العزت جس انسان کا جو مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں وہ برگزیدہ ہوگا۔ اور علم کی فضیلت یہی ہے کہ حدیث کے اندر ایک آیا ہے کہ 1000 عابدوں سے ایک عالم کی فضیلت 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔